آج کے اس ایکسپلینر میں ہم حق، ظلم اور انصاف کی ایک ایسی عظیم داستان کا مکمل جائزہ لینے والے ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور مغرور حکمران کے غرور کو بالکل خاک میں ملا دیا گیا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ جس بچے کے ہاتھوں ایک ظالم بادشاہ کا تخت الٹنا تھا، اس کی اپنی پرورش اسی بادشاہ کے محل میں بالکل اس کی ہی گود میں ہو رہی تھی۔ یہ خود میں ایک بہت بڑی اور کمال کی الہامی تدبیر تھی۔ لیکن ایسا ہوا کیوں تھا؟ اصل میں اس کی شروعات ہوتی ہے اس دور کے فرعون یعنی ولید بن مصعب کے ایک ڈراونے خواب سے۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک ایسی آگ آئی جس نے اس کی پوری سلطنت کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو بالکل محفوظ رکھا۔ اس خواب نے اس کے اندر ایک ایسا خوف پیدا کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے نئے لڑکے کو بے دردی سے قتل کرنے کا سخت حکم دے دیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اگلا حصہ، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ایک نئی امید کا آغاز۔ دیکھیں، موت کے اس خوفناک ماحول میں اللہ کی حفاظت کا نظام کتنا کامل ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اسے دریائے نیل میں ایک صندوق میں بہا دیا۔ اب دریائی لہروں کا سفر دیکھیں، وہ صندوق تیرتا ہوا سیدھا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھوں تک جا پہنچا۔ مطلب موت کے دریا نے زندگی کو سیدھا فرعون کے شاہی خاندان کا حصہ بنا دیا۔ بچپن کا ایک واقعہ یہاں بڑا ہی دلچسپ اور سنگین ہے۔ جب ننھے موسیٰ نے انجانے میں فرعون کو مارا تو اس ظالم کا ماتھا تھنکا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں۔ امتحان کے لیے ایک طرف چمکتا ہوا یاقوت اور دوسری طرف دہکتا ہوا کوئلہ رکھا گیا۔ حضرت جبرائیل کی رہنمائی سے بچے نے کوئلہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ حالانکہ اس سے زبان میں لکنت ضرور آئی، لیکن فرعون کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو بس ایک ناسمجھ بچہ ہے، اور یوں ایک بار پھر جان بچ گئی۔ اب آتے ہیں کہانی کے اگلے موڑ کی طرف، جب حضرت موسیٰ کو مدین کا سفر کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ جوانی میں مصر میں ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں غلطی سے ایک ظالم مصری شخص کی جان چلی گئی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی اور ان کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے تو انہیں اپنا وہ شاہی محل، اپنا شہر چھوڑ کر مادین کی طرف نکلنا پڑا، ایک ایسی شب و روز جس کی انہیں بالکل عادت نہیں تھی۔ لیکن مدیان ان کے لیے صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھی، وہاں انہوں نے پانی بھرنے میں 2 خواتین کی مدد کی، جس کے نتیجے میں انہیں نہ صرف ایک محفوظ ٹھکانہ ملا بلکہ ایک خاندان بھی ملا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اگلے 10 سال کی پرسکون سادہ زندگی دراصل انہیں آگے آنے والی اس بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، کوہ طور پر نبوت کا ملنا۔ کوہ طور کی اس سرد رات کا منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ آگ اور حرارت کی تلاش میں حضرت موسیٰ اس مقدس وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں انہیں آواز آتی ہے کہ اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک مقدس زمین پر کھڑے ہو۔ اور پھر اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں نبوت کے عظیم مرتبے پر فیض کر دیا۔ یہ واقعی ایک انتہائی روحانی منظر تھا۔ اب فرعون جیسے مغرور اور طاقتور انسان کا سامنا ایسے ہی تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے انہیں 2 عظیم معجزے عطا ہوئے۔ پہلا ان کا عصا یعنی لاٹھی جو زمین پر پھینکتے ہی ایک خوفناک اژدہا بن جاتی، اور دوسرا ید بیضا یعنی جب وہ اپنا ہاتھ گریبان سے نکالتے تو وہ انتہائی روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر مصر واپس گئے تو اصل ٹکراؤ وہاں سے شروع ہوا۔ ایک طرف فرعون کا وہ پرغرور دعویٰ تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کا ڈر اور خوف سے آزاد رب العالمین پر وہ کامل یقین تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی۔ چلیے اب اس تاریخی دن کی بات کرتے ہیں جب فرعون کے جادوگروں اور حق کا آمنا سامنا ہوا۔ فرعون نے حق کو نیچا دکھانے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور نظر بندی کے ذریعے لوگوں کو وہ رسیاں رینگتے ہوئے سانپ لگنے لگی۔ لیکن تبھی جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ لاٹھی ایک اصل اژدہا بن گئی اور ان تمام جھوٹے اور فریبی سانپوں کو بالکل نگل کر رکھ دیا۔ اس منظر نے وہاں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ خاص طور پر ان جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے فرعون کے انعامات اور دولت کے لالچ میں آئے تھے، وہی لوگ بلا جھجک سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے انہیں سولی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دیں، پر انہوں نے اس دنیا کی زندگی پر سچی کامیابی اور ایمان کو ترجیح دی۔ لیکن فرعون، اس کی سرکشی اب بھی جاری تھی۔ پھر مصر پر عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا، فصلیں تباہ کرنے والی ٹڈیوں کے گھول، ہر طرف جوؤں کا عذاب، گھروں میں مینڈک ہی مینڈک،
اور پھر دریائے نیل کے پانی کا مکمل خون بن جانا۔ ان عذابوں نے مصری سلطنت کی کمر توڑ دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل ان تمام آفتوں سے بالکل محفوظ رہے۔ اور یہاں سے کہانی اپنے بالکل عروج پر پہنچتی ہے، فرعون کا دریا میں غرق ہونا۔ اس منظر کو اپنے ذہن کی آنکھ سے دیکھیں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی خونخوار فوج آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب موت طے ہے۔ لیکن تبھی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پر مارا، دریا کا پانی پھٹا اور بالکل پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی فرعون کی فوج ان راستوں میں آئی، پانی واپس مل گیا اور وہ پورا لشکر تہہ آب ہو گیا۔ جب دریا کی اونچی اونچی لہریں فرعون پر گرنے لگیں اور موت کو اس نے بالکل اپنے سامنے کھڑا دیکھا، تو آخری لمحے میں اس نے پکارا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی نا۔ اللہ نے اس آخری وقت کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ زندگی بھر تکبر کرنا، خدا ہونے کا دعویٰ کرنا اور پھر موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لانا، ایسے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سچا ایمان تو دراصل وہ ہے جو اختیار اور آزادی کے وقت لایا جائے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جہاں سے ہمیں عبرت اور نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ نے دریا میں ڈوبنے کے باوجود فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق سیکھیں۔ آج بھی قاہرہ کے ایک میوزیم میں وہ جسم موجود ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش اور ہلا دینے والی یادگار ہے جو آج بھی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ دنیا کا ہر غرور اور طاقت آخرکار کیسے مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو اس سارے جائزے کے اختتام پر ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب دنیا کا سب سے طاقتور شخص جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا آج صرف ایک میوزیم کی نمائش بن کر رہ گیا، تو کیا یہ مادی طاقت واقعی کوئی معنی رکھتی ہے، یا پھر سچی اور ہمیشہ باقی رہنے والی طاقت کا سرچشمہ واقعی کوئی اور ہے؟ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔